نوشاپور شریف جہلم پیر طریقت لخت جگر حضور عالم مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد احسن شاہ صاحب شرافت نوشاہی حافظہ اللہ تعالی پیر طریقت لخت جگر حضور عالم مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد حسن شاہ صاحب ازہر نوشاہی اطال اللہ عمرہ قابل قدر ذی وقار ذی احتشام علماء کرام اساتذہ جامعہ نوشاہیہ حاضرین محفل معزز و محتشم سامعین، قرآن مقدس کی جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی شہادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ جل جلالہ نے اہل ایمان کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے جو دو عظیم دولتیں بیان فرمائی ہیں، یقیناً اس دولت کو لینے والا مسلمان اور اس سرمایہ کو اپنے دل میں مضبوط کرنے والا مسلمان بظاہر ایک جھونپڑی میں نظر آتا ہے، مگر رب کائنات لاکھوں دلوں میں اس جھونپڑی میں رہنے والے فقر کے عالم میں، غربت کے عالم میں، سادگی اور عاجزی و انکساری کے عالم میں زندگی بسر کرنے والے کو رب کائنات ایسی محبتوں سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ بظاہر وہ تمہیں جلوں میں نظر آ رہا ہے، اکیلا ذکر خدا میں نظر آ رہا ہے، مگر جب رب کائنات کو اس کی ادا پسند آتی ہے، پھر وہ رنمل شریف کی سرزمین پہ رہنے والا ہو، جہلم کی سرزمین پہ رہنے والا ہو، یا بھلوار شریف کی سرزمین پہ رہنے والا ہو، یا خوشاب کی سرزمین پہ رہنے والا ہو، جس کی ادا خدا کو پسند آ جاتی ہے، فرمایا پھر خدا ایک کے دل میں نہیں، 10 کے دل میں نہیں، سینکڑوں کے دلوں میں نہیں، لاکھوں دلوں میں رب کائنات اپنے اس بندے کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اے اللہ وہ بھی بندہ ہے اور زمین پہ چلنے والے، تیری زمین پہ زندگی بسر کرنے والے کوئی سجدوں سے تجھے راضی کر رہے ہیں، کوئی زمین نیاز کو جھکا کر تیری رضا کے طلبگار بن رہے ہیں، کوئی ہاتھوں کو پھیلاتے ہوئے تیری رضا کے پرچم لہراتے نظر آ رہے ہیں۔ اے اللہ کروڑوں انسان ہیں، اربوں مسلمان ہیں اور تیری زمین میں چل رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کر رہے ہو اور اس کی محبت کے متلاشی لوگوں کو بنا رہے ہو۔ میں لوگوں جب وہ رات دن مجھے یاد کر رہا تھا، اس کی ادا مجھے اتنی پسند آ چکی ہے، اب جب اس کی ادا کو دیکھتا ہوں کروڑوں کو اس کا نوکر و خادم بنا دیا کرتا ہوں۔ اگر جاگ رہے ہو تو محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ایسے بھی حضور شیخ الاسلام تشریف فرما ہے اور مجھ سے پہلے ساتھ یہ ملت یہ بتا رہے تھے، مرکز اہل سنت، مرکز علم و عرفان، جامعہ نوشاہیہ نوشاپور شریف جہلم میں حضور عالمی مبلغ اسلام کا جو عظیم کارنامہ ہے، علماء بھی موجود ہیں، مشائخ بھی موجود ہیں، دنیا میں پیر بھی ہوتے رہیں گے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے فیضان کے جو قاسم ہیں اور نوشاہیہ فیضان کے جو قاسم ہیں وہ حضور عالمی مبلغ اسلام ہیں۔ وہ صرف پیر تک ہی اپنے آپ کو محدود نہیں کیے ہوئے، بلکہ ان کی محبت دیکھیں تو علماء کے ساتھ بھی ہے، ان کی محبت دیکھیں تو طلباء کے ساتھ بھی ہے، ان کی محبت کو دیکھیں تو اولیاء کے ساتھ بھی ہے، اور عقیدہ کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ جاؤں ان کی محبت دیکھیں تو فکر رضا کے ساتھ بھی ہے۔ اسوی بریلوی اتنی بول دے ٹلے نہ بولو سبحان اللہ۔ رب کائنات فرما رہا ہے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں ایسے بن جاؤ کہ تم خدا کو پسند آ جاؤ، تمہاری ادا خدا کو پسند آ جائے، خدا کے بندے بن جاؤ، تمہارے سجدے خدا کی رضا کے مطابق، تمہاری جبین نیاز کا جھکنا خدا کی رضا کے مطابق۔ حضرت پیر شاہ معروف خوشابی رحمت اللہ علیہ کے اس پیارے والوں آپ کی زندگی یہ بتا رہی ہے اور یہ فکر دے رہی ہے، فرمایا کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے پھر رب کائنات اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے، آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، زبور پڑھ رہے ہیں، اچانک ایک زمین سے سرخ کیڑا نمودار ہوتا ہے، نکلتا ہے، تو آپ کہتے ہیں اللہ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟
یہ کیڑا جو اچانک نکلا اس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو جب سوچ رہے تھے، عالمی فکر میں تھے، عالمی سوچ میں تھے، تو رب کائنات نے سورت کیڑے کو زبان عطا فرمائی اور وہ بولنے لگتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی آپ کی شان بلند ہے، آپ کا مقام بلند ہے، اللہ نے اعلیٰ ورفع مقام پہ آپ کو فائز کیا ہے، لیکن جو خدا نے مجھے پیدا کیا، رب کائنات کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ عرض کر رہا ہوں، میں جب صبح ہوتی ہے تو پھر میں خدا کا ذکر کرتا ہوں، شام ہوتی ہے پھر مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہوں۔ انداز یہ ہے کہ جب خدا کی صبح شروع ہو جاتی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا وظیفہ میری زبان پہ جاری رہتا ہے۔ 1000 کی تعداد میں یہ انسان کی بات نہیں کر رہا، ایک کیڑے کی بات کر رہا ہوں اور امت مصطفیٰ کی بات نہیں کر رہا، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کیڑا جب اللہ کے نبی حضرت داؤد سے محو گفتگو ہوتا ہے تو کیا عرض کر رہا ہے؟ جب صبح ہوتی ہے تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا رہتا ہوں۔ جب شام ہوتی ہے تو پھر رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور میں صبح دن جو ہے وہ خدا کی توحید کے بیان میں گزرتا ہے، رات محمد پہ درود پڑھتے گزر جاتی ہے، دن ایسے گزرتا ہے اور رات میری ایسے گزرتی ہے۔ بتاؤ کیڑے کو کس نے بتا دیا توحید کیا ہے؟ اور پھر بات کس سے کر رہا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام سے۔ اور کیڑے کو کس نے بتا دیا؟ وہ تاجدار ختم نبوت بھی آئیں گے جن کے سر پہ رب کائنات ختم نبوت کا تاج سجا کر، جن کے سر کے بغیر رب کائنات کو کسی کا سر اچھا لگتا نہیں، ختم نبوت کے لیے نبی رسول شاہ خدا کے ہیں محمد مصطفیٰ ختم المرسلین بن کر جب آئیں گے اس کیڑے کو کس نے بتا دیا ہے؟ بتاؤ داؤد علیہ السلام کے زمانے کا کیڑا محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے، پیر صاحب پر خوشا بھی کیوں نہیں جانتا؟ ارے جو پہلے تھا زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے اور وہ جان رہا ہے، صرف سرکار کو ہی نہیں جانتا، سرکار کی اہل بیت کو بھی جانتا ہے، اہل بیت ہی کو نہیں جانتا، سرکار کے صحاب کو بھی جانتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے کیڑے کی یہ کیفیت ہے، تو پھر جو نبی کا سچا غلام بن جائے، پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پاسبان بن جائے، پھر دنیا میں رہتے ہوئے جب اسے ولایت کی دولت ملتی ہے، پھر رب کائنات کی کرم کے برسات اس پہ نازل ہوتی ہے اور خود رب کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ اگر محبت سے بولے سبحان اللہ تو آیت بھی تلاوت کر دیتا ہوں۔ میرے سننے والی توجہ چاہتا ہوں، کون عالمین بڑے پیارے انداز میں اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ایسے ڈرو جیسے خدا سے ڈرنے کا حق ہے۔ حق ادا کر جاؤ خدا کی بارگاہ میں، اور ایسا حق جب ادا کرو گے تو پھر تمہیں خدا کی بارگاہ سے وہ تحفہ ملے گا۔ تم قبر میں سو رہے ہو، ہزاروں لوگ تم پہ سلام پیش کر رہے ہیں، اور ایسے دنیا سے جاؤ جیسے مسلمان جاتے ہیں۔ اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے پھر ادھر اللہ کے فرشتے اس کے استقبال کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ عمل صالح کرنے والے کی یہ کیفیت ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کے استقبال میں کھڑے ہیں، اور فرمایا کہ جب بندہ اس مقام پہ فائز ہو جاتا ہے پھر خدا کی رحمتیں قبر میں بھی یوں ملتی ہیں۔ لوگوں یاد رکھنا وہ بظاہر خدا کا ولی جو تمہارے سامنے زندگی کے چند سال گزار کر زیر زمین دفن ہو چکے ہیں، اب مت سمجھنا کہ خدا کی دھرتی کو بظاہر چھوڑ کر اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ میں بظاہر تو تم یہ سمجھ رہے ہو، لیکن رب نے قبر میں بھی ان کو اعلیٰ زندگی عطا فرما دی ہے۔ نعرہ بھی سارے ٹوٹ میں نعرے نہ دائے تو سنی ٹوٹ میں نعرے تو ہم دے گی۔ سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ جب آپ کا وصال ہوا تو وصال کے 77 سال بعد ان کے مریدین نے چاہا کہ
کہ ان کی قبر کو کھودا جائے اسی وجہ سے. اب وہاں پہ جو موجود لوگ تھے ان کے مریدین بھی ہیں, ان کے چاہنے والے بھی ہیں اور کچھ تنقیدی ہیں. ہر زمانے میں ایسا ہوا, چاہنے والوں کا انداز اپنا ہوتا ہے, نفرت والوں کا انداز اپنا ہوتا ہے, اور ان کے درمیان ایک راہ ہے جو کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں, ان کا انداز اپنا ہے. جیسے آج کل دیکھا جاتا ہے کہ شہید جیسی اصطلاح کو بھی, شہید جیسی اصطلاح جو اسلام کی عظیم اصطلاح ہے, اللہ خدا میں اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے والوں کے لیے رب کائنات نے رتبہ شہادت رکھا ہے, اور فرمایا کہ شہید کے جسم کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے رب کائنات اس کی بخشش فرما دیتا ہے. آج کے نام نہاد مذہبی لوگوں نے شہید جیسی اصطلاح کو وسعت کرنے کی کوشش کی ہے. میں حضرت شیخ معروف خوشابی رحمت اللہ علیہ کہ ان سے مبارک کی وساطت سے کہنا چاہوں گا, ارے کتے شہید نہیں ہوتے, خدا کے بندے شہید ہوا کرتے ہیں. میں کر ریڈی تکڑی کر چھٹی تو پھر ڈلی جی سبحان اللہ, ڈلے نہ بولو, ہاں سبحان اللہ, ہاتھ کے بولو سبحان اللہ, چنگی بھی لگتی ہے تو پھر ہاتھ جا کے برا کر کے بولو سبحان اللہ. اللہ کے ولیوں کا راستہ یہ نہیں, جو ولیوں کا غلام ہوتا ہے وہ بے ادب ہو سکتا نہیں. دل نہ بولو, جو ولیوں کا غلام ہے وہ بے ادب ہو سکتا نہیں. اس میں ادب ہوا کرتا ہے, زبان سے بولے تو تب بھی ادب ہے, آنکھوں سے بات کرے تو تب بھی ادب ہے, دل سے بات کرے تو تب بھی ادب ہے, بیٹھے تو تب بھی ادب ہے, کھڑا ہو تو تب بھی ادب ہے. فرمایا یہ ولیوں کا خزان ہے جو ولیوں کو ماننے والے ہوا کرتے ہیں, ان کے مزارات میں جانے والے ہوا کرتے ہیں, ان نظریات کے بانی اور ان نظریات کے پاسدار ہوا کرتے ہیں. وہ بے ادب نہیں ہو سکتے, بہت کچھ کہہ سکتے ہو مگر بے ادب نہیں ہو سکتے. میں شہید وہی ہوگا جو مسلمان ہوا کرتا ہے. کتے کو شہید کہنا یہ مصطفیٰ کی شریعت کی توہین ہے, اسلام کی توہین ہے, اہل اسلام کے جذبات کی توہین ہے. میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں, رب کائنات نے یہ رتبہ ایسا ادا کیا ہے کہ خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے, بخشش کے پرچم پہلے بلند ہو جاتے ہیں. تو گرامی قدر حضرت 77 سال کے بعد 77 ایئرز کے بعد جب ان کی قبر کو کھودا گیا اور فرمایا کچھ لوگ چاہتے تھے اب دیکھیں قبر میں کیا ہوگا, 77 سال کے بعد تو ہر چیز ختم ہو جائے گی, کفن, ہڈیاں, جسم یہ تو گل سر چکا ہوگا, مٹی کھا چکی ہوگی. میں جب 77 سال کے بعد ان کے قبر کو کھولا گیا, ایسی خوشبو آنے لگی جو نہ انبر میں موجود ہے نہ کستوری میں موجود ہے. ایسی خوشبو آئی اور فرمایا کہ ان کا کفن اسی طرح نظر آ رہا تھا, اسی طرح اس کی چمک تھی. ایسا دھوبی کا دھلا ہوا کپڑا بھی نہیں ہوتا جو 77 سال کے بعد اللہ کے ولی کے جسم پہ لگا ہوا کفن تھا. مٹی بظاہر اوپر ہے مگر کفن کی چمک دمک ختم نہیں ہوئی. تو جس کے کفن کی چمک دمک ختم نہیں اس کا جسم کیسے ختم ہو سکتا ہے. میں آگے آخری سے بندہ اور آگے بڑھا اور آپ کے رخسار پر ہاتھ رکھا, اور جب ہاتھ رکھا تو جیسے زندہ بندے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جائے, اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا جائے, جسم کے کسی حصے پہ ہاتھ رکھا جائے تو جیسے انگلیوں کے نشانات چھپ جاتے ہیں, ایسے حضرت کے اپنے چہرے پہ اور ان کے رخساروں پہ نشانات چھپ گئے اور خون چلنے لگا, خون جاری نظر آ رہا تھا. اور ہاتھ لگانے والا کہتا ہے مجھے ایسے گرمائش محسوس ہو رہی ہے جیسے زندوں کو ہاتھ لگا کے محسوس ہوتی ہے. تو یہ اولیاء کا مقام ہے, یہ خدا کے بندوں کا مقام ہے. تو گرامی قدر حضرات, حضور عالم مبلغ اسلام کا احگر انتہائی مشہور ہے, جنہوں نے بالخصوص اس پروگرام اور اس شفا کی تقریر کے لیے فقیر کو حکم دیا اور آپ کے حکم پر فقیر حاضر ہوا. اور دعا کرتا ہوں رب کائنات ان کو لمبی عمر عطا فرمائے اور ان کے صاحبزادگان کو, اور بالخصوص صاحبزادہ محمد حسن سید حسن شاہ صاحب شراف النوشاہی, وہ ایک بے باک خطیب ہیں, بڑے اچھے انداز کے خطیب ہیں. بلکہ میں حضور عالم مبلغ اسلام کو اس لیے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اور یاد رکھیں بزرگوں کی اولاد اور یاد کی اولاد کا یہی حق ہے, وہ خطیب بھی ہوں, وہ ادیب بھی ہوں, وہ عالم بھی ہوں, وہ فاضل بھی ہوں, یہی ڈیوٹی ہے. اور حضور عالم مبلغ اسلام کا جو ذوق علمی ہے, علم کا ذوق ہے, علماء کی محبت کا ذوق ہے, اور یہاں پر پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اسی ذوق کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز رہتی دنیا تک ان کا یہ پیغام یاد رکھا جائے گا اور اللہ اس میں ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ابھی آپ سماعت کر رہے تھے
جامعہ نشائیہ نوشہر شریف جیلم، اس عظیم درسگاہ میں جنہوں نے تعلیم حاصل کی. ابھی آپ نے دیکھا کہ ان کی باتوں سے، ان کے الفاظ سے علم اور یقیناً اپنے شیخ کی محبت، وہ نظروں کا تصدق آپ کو نظر آ رہا تھا. پڑھتے پڑھتے عمریں بیت جاتی ہیں، بولنے کا طریقہ نہیں آتا. یہی ایک ولی کامل کی مجلس کی تاثیر ہے. وہ پڑھانا بھی جانتے ہیں، پھر بلانا بھی جانتے ہیں. حضرات گرامی، یہاں تک شیخ الاسلام کے صاحبزادے لخت جگر شہزادہ عالمی مبلغ اسلام کی خطابت کا ذکر ہے. وہ تو ایسی شخصیت ہے، خطیبوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں. خدا کی قسم خطیب شرماتے ہیں اور بھول جاتے ہیں ابھی وہ انہوں نے قدم رکھا ہے اس فصاحت و بلاغت کے میدان میں. جب وہ عربی بولتے ہیں، آپ عمر دیکھیں عمر کتنی ہے، سامنے حضور کے پہلو میں ہے. جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن اپنے دانتوں میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں کہ کیسا قرآن پڑھ رہا ہے. جب وہ اردو میں بات کرتے ہیں سینوں پہ ایسے جیسے کٹاری چلتی ہے. جب وہ انگلش بولتے ہیں، ہم انگلستان میں رہنے والوں کو آج تک انگلش نہیں آ سکی. جب وہ انگلش میں برطانیہ میں خطاب کرتے ہیں تو انگلش کے ماہرین اور لیکچرار پروفیسروں کی گردنیں خم ہو جاتی ہے، وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں. حضرات گرامی، حضور شیخ الاسلام 50 سال پہلے آپ کو بتانا ضروری ہے، 50 سال سے زائد عرصہ آپ کو انگلینڈ کی سرزمین پر ہو چکا ہے. جب آپ تشریف لے کر گئے تھے وہاں کا ماحول ایسا تھا، لوگوں کے ہاتھوں میں شراب تھی، مسجد کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اذان کا وہاں پر کوئی تصور نہیں تھا، قید سپارے پڑھنے کا رواج وہاں پر پایا ہی نہیں جاتا تھا. جو یہاں سے مسلمان جاتے وہ بھی داڑھی مڑوا دیتے اور ان کی تہذیب میں اتر جاتے. شرم آتی ہے، اتنی گندی زندگی شروع ہو گئی. لیکن شیخ الاسلام بڑھاپے میں نہیں گئے، جوانی کی دہلیز پہ قدم تھا. ایک وہی فرد واحد تھے، جب وہ بازاروں میں نکلتے اسی طرح داڑھی مبارک تھی جو آپ کو آئی تھی. جوانی کے دروازے پہ قدم رکھا تھا. شرافت کا حال یہ تھا کہ نظریں جھکی رہتی، زبان سے لا الہ الا اللہ کی صدا چلتی رہتی. مسلمان کہتے کہ آپ اب بھی کلمہ پڑھتے ہو، اب بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اب بھی نماز کی دعوت دیتے ہو. آپ فرماتے اصل زندگی یہی ہے. مت بھول جاؤ ان گوریوں کو دیکھ کر، اس شراب کو دیکھ کر، اس چوبے کی گندی لعنت کو دیکھ کر، اس کالی تہذیب کو دیکھ کر گناہ میں نہ مل جاؤ، بلکہ محمد رسول اللہ نے جو تمہیں دین دیا ہے اسی میں تمہاری بقا ہے، اسی میں تمہاری عزت ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے. کوئی مسجد نہ تھی. مرد کلندر حضرت نوشہ گنج بخش کے شہزادے نے قدم رکھا، خود ساری 14 گھنٹے اس سے بھی زیادہ وقت فیکٹریوں میں اپنے ہاتھوں سے کام کیا. وہ پیسے جو کمائے پاکستان میں کوٹھی بلڈنگوں پر خرچ نہیں کیا، بلکہ ایک مسلمان کا پتہ چلا وہاں رہتا ہے، دوسرے کا پتہ چلا دوسرے شہر میں رہتا ہے، پھل خریدا، تحفے خریدے، ان کے پاس گئے، کہنے لگے ہمارے تو رشتہ دار بھی اتنا کچھ نہیں کرتے، پیر صاحب آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا کچھ نہیں چاہتا، خدا کے لیے اور نماز اکٹھی پڑھے، کم از کم عید اکٹھی پڑھے. عید کے لیے جگہ کو کرائے پہ لیا جاتا. وہ ہستی جنہوں نے اذانوں کا اہتمام کیا، پھر مسجد، پہلی مسجد سرزمین انگلینڈ بریڈ فورڈ میں بنانے کا شرف حاصل کیا، وہ آپ کے سامنے ہے. زندگی بھر مسجدیں بناتے رہے. برطانیہ میں مشہور ہے یہ مسجدوں والے پیر ہیں، ہالینڈ میں مشہور ہے یہ مسجدیں بنانے والے پیر ہیں، فرانس میں مشہور ہے یہ مسجدیں بنانے والے پیر ہیں. نہ صرف برطانیہ، بیلجیم، فرانس، ہالینڈ میں نہیں، خدا کی قسم آپ کے پاکستان میں بھی یہی کام کرتے ہیں. دولت نگر کی سرزمین پر ایک ادارہ قائم کیا ہوا ہے جہاں پر مفت تعلیم کا اہتمام ہے. جب سواری پر بس گزر چکے ہیں وہاں پر ادارہ قائم کیا ہے. وہاں کے بڑے بچے آج بیرون ملک دین کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں. جامعہ نشائیہ کے انتقال کے وہاں پر انعقاد کیا جو سرزمین جیلم نوشہر شریف میں ہے. 9 لاکھ روپیہ ایک مہینے کا خرچ ہے. پورے پاکستان میں کوئی ایسا عاشق ہوگا جو حضور کی وجہ سے خدمت کرتا ہو، ورنہ پاکستان سے مانگا نہیں جاتا، بلکہ یہ مانگتے ہیں خدا کے لیے اپنے بچوں کو دو، ہم انہیں عالم بنائے، اپنے بچوں کو دو دین دنیا کی تعلیم سے
نے جگہ خریدی ہے دربار شریف کے سامنے، بہت بڑا گیٹ لگا ہوا ہے، 65 لاکھ کی جگہ خریدی ہے اپنی رہائش کے لیے نہیں۔ شیخ الاسلام چاہتے ہیں یہاں پر آپ کے بچوں کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جائے، درس نظامی کا اہتمام کیا جائے، آپ کے بچوں کے لیے سکول بنایا جائے، آپ کے بچوں کے لیے دینی درسگاہ بنائی جائے، تاکہ اس علاقے میں صاحب نظار شاہ خوشاب کے در پر وہی پیغام جو آپ زندگی بھر دیتے رہے، آپ کی چوکٹ پہ بیٹھنے والا صرف دنیا میں مجذوب نہیں، فقیر نہیں، بلکہ مکمل عالم دین ہو، وہ طریقت میں بھی کامیاب ہو، وہ شریعت میں بھی کامیاب ہو، وہ تصور میں بھی کامیاب ہو۔ آپ کہتے سبحان اللہ، آپ کی سرزمین پر لاکھوں خرچ کر دیے ہیں، آپ سے نہیں مانگا، ارادہ رکھتے ہیں کہ تاریخی یونیورسٹی یہاں بنائی جائے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔